مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا کا اس اعتبار سے ما قبل والے باب اور اس باب میں ربط رہے گا۔ وسوسہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اس باب میں چند بحثیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بحث وسوسہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسری بحث اقسام وسوسہ اور احکام، اور تیسری بحث علاج وسوسہ۔ پہلی بحث وسوسہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو وسوسہ فعللتن کا مصدر ہے جس کے معنی ہے صوت خفی، اور دوسرا معنی ہے دل میں کسی بات کا خیال آنا، اور اصطلاح شرع میں وسوسہ کہتے ہیں دل میں برے خیالات کا آنا۔ دوسری بحث اقسام وسوسہ 5 ہے۔ نمبر 1 حاجز، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث نفس، نمبر 4 ہم، اور نمبر 5 عزم۔ حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم۔ ہم اور عزم۔ حاجز دل میں خیال کا آنا، دل میں کسی چیز کا خیال آنا اور وہ خیال فوراً ختم ہو جاوے۔ دوسری قسم خاطر، دل میں خیال کا آنا اور کچھ دیر تک خیال رہے مگر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا خیال بالکل نہ آئے، اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا بالکل خیال نہ آئے، بلکہ اس سے پہلے ہی خیال ختم ہو جاوے۔ حدیث النفس، دل میں خیال کا آنا اور وہ خیال کچھ دیر تک دل میں رہے، اتنی دیر تک کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد پیدا ہو جاوے، اتنی دیر تک کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد پیدا ہو جاوے۔ چوتھی قسم ہم، دل میں ہم ہا اور میم، چھوٹی ہا اور میم، ہموم کی جمع جو ہمون، ہم، دل میں خیال کا آنا اور خیال اتنی دیر تک رہے کہ اس کام کے کرنے کو ترجیح دے دیا جاوے، وہ خیال اتنی دیر رہ جاوے کہ اس کام کو کرنے کو ترجیح دے دیا جاوے، پھر خیال ختم ہو جائے۔ عزم، دل میں خیال کا آنا اور اس کام کے کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنے کا نام عزم ہے، اور اس کام کے کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کر لینے کا نام عزم ہے۔ پہلی حدیث
ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ اللہ نے میری امت سے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جو 5 قسمیں ہیں وساوس، کیا ان 5 قسموں میں یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے کہ 5 قسم معاف ہے، یا اس میں تفصیل ہے؟ تو یہ علل اطلاق نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ پہلی 3 قسم اس امت سے اور امم سابقہ سے معاف ہے، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری ہے۔ پہلی 3 قسمیں اس امت سے اور امم سابقہ سے معاف ہے، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری ہے۔ اور قسم خامس یعنی عزم، گناہ کا اور کسی فعل کا پکا ارادہ کر لینا خیال آنے کے بعد، یعنی یہ نہ اس امت سے معاف ہے اور نہ ہی امم سابقہ سے۔ قسم خامس یعنی عزم، یہ نہ اس امت سے معاف ہے اور نہ ہی امم سابقہ سے۔ اگرچہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ معاف ہے، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے۔ قسم خامس میں اگر آپ نے کسی نیکی کا عزم مصمم کر لیا تو بغیر اس عمل کو کیے ہوئے صرف خیال پر ہی ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا، برائی کا خیال آیا، اس کا پکا ارادہ کر لیا، تو اس پر مؤاخذہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس برے خیال کا گناہ ہوگا، نہ کہ اس عمل کا۔ اس برے خیال کا اور عزم کا گناہ ہوگا، نہ کہ اس عمل کا۔ مثلا چوری کا خیال آیا تو یہ گناہ ہے، اور آپ نے عزم کر لیا چوری کرنے کا، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اب اس عزم سرقہ کی وجہ سے گناہ ہوگا، پہلے سرقہ پر گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے جو سرقہ اور چوری کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اس سوچ پر آپ کو گناہ ملے گا، نہ کہ اس پہلے سرقہ پر، اس لیے کہ آپ نے اس پہلے سرقہ کو انجام نہیں دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اور آپ نے ارادہ کیا اس 5ویں قسم میں، یعنی خیال آیا کہ نماز پڑھوں گا، اور ارادہ کر لیا کہ میں ہمیشہ اب عشاء کی 2 رکعت سنت میں تہجد کی نیت کروں گا، آپ نے عزم مصمم کر لیا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے آپ اس کام کو نہیں کر سکے تو اس پر ثواب ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ تو خامس قسم، 5ویں قسم میں اگر گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ ملے گا، اور اگر ثواب کا ارادہ کیا ہے، اگرچہ اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، ثواب ملے گا۔ اور قسم رابع یعنی ہم، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت سے ہم کو معاف کر دیا۔ ہم کی صورت میں اگر گناہ کا خیال آیا تو معاف ہے اس امت سے، صرف اسی امت سے۔ اور اسی رابع قسم میں نیکی کا خیال آیا تو بغیر عمل کے بھی ثواب ملے گا، اگر کر لیا تو ثواب ملے گا، اور نہیں کیا تب بھی ثواب ملے گا۔ تو حدیث میں جو کہا کہ اس امت سے وسوسہ کو معاف کر دیا گیا ہے، تو وہ کون سا وسوسہ ہے؟ 4تھی قسم کا، کہ دل میں کسی چیز کا خیال آئے اور کسی جانب کو ترجیح دے دے انسان، عزم
مصمم نہیں کیا ہے، ابھی صرف ایک جانب کو ترجیح دے دیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اگر اس نے فعل معصیت کو ترجیح دے دیا، اس خیال کو ترجیح دے دیا، تو گناہ نہیں ملے گا، امت سے معاف ہے۔ اور اگر اس کو اچھے خیال آئے تھے نیکی کا اور اس فعل حسن کے خیال کو ترجیح دے دیا تو اس کو ثواب ملے گا، اگرچہ اس نے اس اچھے کام کو نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ تو اقسام وسوسہ اور اس کا حکم تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو 5 قسمیں ہیں، اس میں سے اقسام ثلاثہ اول اس امت اور امم سابقہ سے معاف ہے، اور قسم خامس کسی سے معاف نہیں ہے، اور قسم رابع صرف اس امت سے معاف ہے، امت سابقہ سے معاف نہیں ہے۔ تیسری بحث علاج وسوسہ کا علاج۔ اس باب میں مختلف احادیث سے مختلف علاج کو تجویز کیا گیا ہے، ان تمام کو جمع کر لیا جائے تو تقریباً 5 سے 6 علاج بن جاتے ہیں۔ اس بات میں ایک حدیث میں یہ علاج بتلایا گیا ہے کہ جب برے خیالات آئے تو تعوذ پڑھ لے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ بائیں طرف تھوک دے 3 مرتبہ، اور ایک علاج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنی ہیئت بدل دے، اپنی سوچ کو بدل دے، اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو اپنی سوچ کو اچھے کاموں کی طرف متوجہ کر دے۔ اور حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب برے خیالات آئے تو ان برے خیالات کے ختم کرنے کا اور وسوسہ ختم کرنے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ان وسوسوں کا مقابلہ نہ کرے، اس کو دلائل کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو کسی اور اچھے کام میں مصروف کر لے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے صرف شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے، مجھے گناہوں پر مجبور کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ تو اب شیطان خود بخود بھاگ جائے گا، وسوسہ نہیں ڈالے گا، اور اگر اس کا مقابلہ کریں گے دلائل کے ذریعے سے تو وہ آپ کو نا امید کر دے گا اور مزید وسوسہ ڈالے گا۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جی، تو آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوری کرنا برا گناہ ہے، زنا کا خیال آ رہا ہے برا گناہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے، کیا دلیل ہے؟ مت پڑھو اس کی طرف، دوسرے کام میں مصروف ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ شیطان تیرا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، گناہ پر مجبور نہیں کرنا ہے۔ چلیے اب پوچھ ہی لیا ہے تو ایک کہانی سن لو اب، حالانکہ وقت نہیں ہے کہانی کے لیے۔ شیطان ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے یا عامی انسان کا ایمان مضبوط ہے؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، اس لیے کہ میرا ایمان استدلالی ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور عامی شخص کا ایمان تقلیدی ہے۔ ایمان استدلالی اور تقلیدی کی بحث ماقبل میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے؟
تو شیطان نے کہا چلو ایک عامی آدمی کے پاس جاتے ہیں. وہ کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا تھا. تو کہا کہ تیرا ایمان مضبوط ہے؟ کہا ہاں. جب تیرا ایمان مضبوط ہے تو یہ ثابت کر دے کہ اللہ ایک ہے. تو اس عامی آدمی نے کہا کہ یہاں سے بھاگ ورنہ اسی کلہاڑی سے تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا اور تیرے ہاتھ تھما دوں گا, تیرے سر کے اوپر رکھ دوں گا. پھر شیطان نے کہا کہ اگر تم دلیل سے اس بات کا جواب دے دے تو میرے پاس اس کا جواب تھا, لیکن اس نے مجھے جو جواب دیا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. بس اس نے تو میری جان لینے کی دھمکی دی ہے, اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور تم دلائل سے بحث کرتے تو میرے پاس اس کا ضرور جواب ہوتا ہے. اسی وجہ سے امام اس کا واقعہ ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ 100 دلیل پیش کی اللہ کی وحدانیت پر, شیطان نے سب کو توڑ دیا. پھر جس صاحب سے وہ بیعت ہونے گئے تھے, بیعت ہوئے تھے نہیں, بیعت ہونے گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو وسوسہ ہے. اسی وجہ سے ایک کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ شیطان نے بار بار وسوسہ ڈالا کہ وضو میں تیرے ہاتھ برابر دھلے نہیں ہیں, تو بار بار اس طرح کا خیال آیا. پھر وہ وضو کرتے رہے, پھر اس نے کہا کہ آج ہاتھ کو دھوئے بغیر ہی نماز پڑھ لوں گا, آج ہاتھ دھوئے بغیر ہی نماز پڑھ لوں گا. یعنی اب مجھے اپنے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ برابر دھلا ہے یا نہیں دھلا ہے. تو اسی طرح نماز میں خیال آتے بات ہو کہ 3 ہوئی ہے 4 رکعت ہوئی, تو شیطان بار بار آپ کو بہکائے گا اور رکعت بڑھاتے رہیں گے, بڑھتا رہے, پھر آپ کی نماز ختم نہیں ہوگی. تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میری نماز ہو گئی ہے, میری نماز ہو گئی, اب تجھے جو سمجھنا ہے سمجھ. تو علاج کے ختم کرنے وسوسہ کا علاج نہیں ہے, اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کے طرف توجہ ہی نہ دے. وسوسہ اور شک کا کوئی علاج نہیں, دنیا میں آج تک کوئی اس کا علاج نہیں بنا. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں. جتنا آپ وسوسے اور شک کو جھونکا دوں گے, ہوا دوں گے, تو اور زیادہ بڑھے گا. سمجھ رہے ہیں جی؟ چلیے اتنا کافی, اب اور مزید گفتگو نہیں کروں گا. اور دوسری صورتیں تھی لیکن آپ نے ایک بحث چھیڑ دی, اس لیے دوسری صورتیں ختم جی. تو 3 بحثیں آ گئی. اب چلو حدیث پڑھو. صدورها, اگرچہ بعض نسخوں میں صدرها ہے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں صدورها ہے اور یہی صحیح ہے. اسی وجہ سے جو جدید نسخے ہیں مکتبہ دابین میں وہاں صدورها, یہ اس کا فائدہ ہے. یعنی تسامو ہے, یہاں پر کیا ہے, تسامو ہو گیا ہے, صدر نہیں ہے, صدورها ہے. دلوں میں آنے والے, صدور کے معنی یہاں پر سینہ نہیں بلکہ محل, یہاں پر سینہ بول کر کے محل یعنی قلب مراد لیا گیا ہے. دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف کیا ہے جب تک کہ تکلم نہ کرے یا اس کو نہ کرے. اگر وسوسہ از قبیل تکلم ہے تو جب تک آپ اس کو تکلم نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا, اور اگر وسوسہ از قبیل عمل ہے تو جب تک آپ اس کام کو عمل کو انجام نہیں دیں گے تب تک گناہ نہیں ہوگا. مثلا آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ چور ہے, یہ زانی ہے, یہ نالائق ہے, یہ بدماش ہے اور یہ زبان دراز ہے, میرے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا ہے, لیکن جب تک میں اپنی زبان سے اس کو بولوں نہیں تب تک مجھے گناہ نہیں ہوگا, معاف ہے. دل میں خیال آیا کہ گناہ کروں گا, تو یہ از قبیل عمل ہے, جب تک وہ اس گناہ کے کام کو نہ کرو تب تک گناہ نہیں ملے گا. لیکن یاد رکھیے عزم کی صورت میں گناہ ہوگا, یعنی عزم مصمم کر لے کے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس کام کو انجام نہیں دے سکا تو پھر گناہ ہوگا ارادہ کا. سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے. مطلقاً بدگمانی گناہ نہیں ہے, بلکہ بدگمانی جب تک دل و دماغ میں ہے تب تک گناہ, لیکن جیسے ہی بدگمانی کا آپ نے زبان سے اقرار کر لیا ہے تو اب گناہ ہوگا.
نا سورہ حجرات میں پڑھ لیا ہوگا آپ نے، سورہ حجرات میں نہیں، وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کون سی صورت ہے؟ سورہ حجرات ہی ہے نا، ہاں. تو وہاں مسلمانوں کے بارے میں برا مت سوچو، ان کی غیبتیں نہ کرو، یہ پورے معاشرے کے بعد میں یہ آیت نازل ہے، تو وہاں یہ بحث چلتی ہے، پڑھ لیا ہوگا آپ، نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لینا. چلو ہے نہیں آیا ہے، آ جائے گا. وعنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد بأنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک برا سمجھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کو ایسا ہی پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. جی اس کو امام مسلم نے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو بھی برے خیالات آتے تھے، اسی وجہ سے صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے گئی کہ ہمیں بھی برے خیالات آتے، لیکن برے خیالات سے مراد گناہ کے خیالات نہیں ہیں، بلکہ برے خیالات سے مراد کہ آخرت میں واقعتاً جنت ہے یا جہنم ہے، اللہ خالق ہے یا مخلوق ہے، اس طرح کے خیالات ان کو آتے تھے. تو اس طرح کے خیالات کی شکایت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اللہ خالق ہے یا نہیں، جنت جہنم موجود ہے یا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا خیال آنا ہی صریح ایمان کی علامت ہے. ذاکا صریح الایمان، ذاکا کا مشار الیہ کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ وساوس کا آنا یہ صریح ایمان کی علامت ہے، واضح ایمان کی علامت ہے. اور بعضوں نے کہا کہ ذاکا کا مشار الیہ یتعاظم، یعنی ایسی باتیں جو زبان پر نہ لا سکے، اتنے برے خیالات کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے ہیں. اور دونوں کا مطلب اور مقصود ایک ہی ہے کہ وساوس کا آنا، اسی طریقے سے اس طرح کے وساوس آئے کہ انسان اس کو زبان پر لانا بھی گوارا نہ کرے، تو مطلب یہ کہ اس کو برا سمجھ رہے، اور یہی برا سمجھ رہے اس کے صریح ہونے کی علامت ہے. دوسری بات کہ چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جہاں کچھ ہو، اور جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں چور کبھی چوری نہیں کرتا ہے. اور انسان اسی آم کے درخت پر پتھر مارتا ہے جہاں آم ہو اور پھل ہو، اور جس درخت پر آم ہی نہ ہو وہاں کوئی پتھر نہیں مارتا ہے. تو جس دل میں ایمان ہو شیطان اسی کو اوپر اپنا کنکر مارتا ہے وسوسہ کا، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے پاس واقعتاً ایمان نہیں. اسی وجہ سے آپ بخاری میں پڑھیں گے ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سے 70 صحابہ سے ملاقات کی، ان کے دل میں نفاق کا خیال آیا، تو دل میں نفاق کا خیال آنا ہی یہ صریح ہونے کی علامت ہے. اسی وجہ سے محدثین نے فرمایا کہ اگر کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ واقعی میں منافق ہوں یا نہیں، تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان نہیں ہے. اپنے ایمان کا خطرہ رہنا، برے خیالات کا آنا، اپنے آپ کو منافق سمجھنا، یہ صریح ہونے کی علامت ہے. اور جس کے دل میں یہ خیال نہ آئے بلکہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھے اور اپنے ایمان پر مطمئن ہو جائے اور اپنے آپ کو خالص مومن سمجھ لے کہ وہ خالص مومن ہے، وہ منافق ہے. اس لیے کہ اگر اس کو اپنے ایمان کا خطرہ رہتا، اپنے نفاق کا خطرہ رہتا، تو ضرور اس کو یہ خیال آتا اپنے ایمان کا، لیکن اس کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے. مطلب یہ کہ شیطان اس سے مطمئن ہے کہ یہ تو دل سے منافق ہو ہی چکا ہے. یعنی شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے پاس خالص ایمان ہو، اور جس کے پاس خالص ایمان نہ ہو شیطان اس کو پریشان نہیں کرتا. اسی وجہ سے کفار کو شیطان زیادہ پریشان نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ اطمینان میں رہتے ہیں. اسی طرح جو بہت سارے گناہ کا مرتکب ہو جاوے، بڑے بڑے گناہ کرتے رہتا ہو، وہ بھی اپنے ایمان پر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اب اس کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، اس کی ضرورت یہ نہیں ہے. شیطان اس کے پیچھے محنت کرتا ہے جو خالص مومن ہو، اور جو خالص مومن نہیں ہے منافق، اس کے پیچھے شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا وقت ایسے شخص پر ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول اسی کو یہاں پر بتلانا چاہ رہے ہیں.
یعنی کہ اگر آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات آئے تو سمجھ لو کہ واقعتاً ایمان ہے، اور اگر اس طرح کے خیالات نہیں آ رہے تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے. یہ کہنا چاہ رہے چلیے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم ويقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك وإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي متفق عليه. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. بس جب یہ نوبت پہنچ جائے تو تو کہے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس سے اس سلسلہ کو ختم کرے. ہاں آگے والی روایت بھی پڑھ لو. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله متفق عليه. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں خیال کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگ برابر آپس میں سوال کرتے رہیں گے. لوگ برابر آپس میں سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ خیال آئے گا کہ یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. بس جب وہ اس بات کو پاوے تو چاہیے کہ کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. جی دونوں حدیث کا مضمون ایک ہی ہے، بس علاج کا طریقہ الگ الگ بتلایا ہے. دونوں حدیث میں شیطان کے مکر اور وسوسہ کا ایک طریقہ بتلایا کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں ہر چیز پیدا کی گئی ہے. تو جب انسان کے بعد میں یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر چیز تخلیق کے مرحلے سے گزری ہے تو پھر اللہ بھی تخلیق کے مرحلے سے گزرے ہے یا نہیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا خیال دل میں آئے تو اس کا علاج ایک ہی ہے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرے، اس لیے کہ شیطان کا مکر اللہ کے سامنے ضعیف ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کا مکر ضعیف ہے، اس لیے کہ شیطان کو مکر اور وسوسہ ڈالنے کا اختیار اللہ کی ذات نے دیا ہے. اور جب آپ نے اللہ سے پناہ کی طلب کر لی ہے اور اللہ سے استعاذہ مانگ رہے ہیں تو اب شیطان سے یہ جو طاقت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور وہ بھاگ جائے گی. اس لیے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرو. حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو کسی گھر پر باندھا گیا ہو اور کوئی آدمی اپنے دوست سے ملنے جاوے لیکن وہ کتا اس کو اندر میں جانے نہیں دے رہا، وہ بار بار بھونک رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے. تو اس کے پاس 3 آپشن ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ اس کتے کا مقابلہ کر کے اپنے دوست سے ملنے چلا جاوے تو اس میں خطرہ ہے کہ وہ کتا اس کو کاٹ دے اور اس کو نقصان پہنچ جاوے. یعنی دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ مایوس ہو کر کے واپس چلا جاوے اور اس کے بھونکنے کو سنتا رہے اور کچھ کام نہ کر پائے، اپنے دوست سے ملاقات نہ کر پائے. اور تیسری صورت اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کتے کے مالک کو بلائے اور اس سے کہے کہ اس کو خاموش کر دے. ہاں جب وہ اس کو خاموش کر دے تو ملاقات بھی ہو جائے گی اور اس سے حفاظت بھی ہو جائے گی. تو جب شیطان بار بار بھونک رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو تیسرا آپشن وہ سب سے بہتر ہے کہ اس مالک نے جس کو اختیار کیا وسوسہ ڈالنے کا اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور کہے کہ اس کو خاموش کر دے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو 2 چیزوں کا ارادہ کریں کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم آپ کے در پر آ رہے ہیں اور یہ جو کتا آپ کے در پر آنے سے ہمیں روک رہا ہے اس کو آپ بند کروا دیجیے گا. اس لیے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرو. اور دوسرا علاج کیا بتایا؟
آمنتو باللہ ورسولہ کا لفظ کہے اس سے بھی کسی حد تک یہ وساوس ختم ہو جائیں گے. کس طریقے پر؟ آمنتو باللہ ورسولہ کا مطلب یہ ہے کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور جب اس نے ارادہ کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو اب شیطان اس کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے اور یوں نہیں کہے کہ اب اللہ کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کے ساتھ کس نے پیدا کیا، اس نے کیا کیا. اس طرح کے کبھی ایمانی خیالات آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں آتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے. جب آدمی اس میدان میں کچا ہوتا ہے اور یہ حدیث پڑھتا ہے تو اس طرح کے وساوس آتے ہیں کہ تقدیر میں یہ کہا گیا، فلاں چیز میں یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا، اور ہمیں تو بہت خیال ہے پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ ہے. لیکن جو علم بڑھتا ہے تو پھر وہ خیالات اور وساوس علم کی برکت سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ جہالت کے پردے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس طرح کے خیالات نہیں آ رہے تو سمجھ لو کہ لیسا بذالک صریح الایمان، یہ صریح ایمان نہیں ہے مولوی صاحب. آپ اپنے ایمان پر مطمئن ہو، مطلب یہ کہ آپ پکے منافق ہو. کیا ہے پکے منافق؟ میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ کو آیا. چلیے اچھا، باب الاعتصام تک آپ کو امتحان دینا ہے. میں نے گروپ میں ایک میسیج بھیجا ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مشکات کا. وہاں تک تو کسی بھی صورت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور اس کی ایک ہی شکل کے تشریح کم کر دی جاوے. اور دوسری بات یہ بتلانی ہے کہ اب سے راوی کے حالات بند. دور حدیث کے قائم نے بتایا، میں نے اس سے مشورہ پوچھا کہ اختصار کی کوئی شکل بتائے تو بولے اختصار کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، لیکن مفتی ہارون راوی کے حالت روا کے حوالے کر دیتے تھے بعد میں. تو میں نے کہا چلو ہم بھی یہی کریں گے، تو آپ کے حوالے کر دیا. تشریح مختصر کر دی گئی ہے اور جتنے بھی اقوال ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہی قول بیان کرو. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایک قول بیان کریں. ہر حدیث کی تشریح میں ایک ہی قول کافی ہے. اور دوسری چیز ہم نے حذف کر دی راوی کے حالات. یہ آپ کے حوالے 10 صفحے ہے، 10 صفحے ہے جی. اس کتاب کے حساب سے، میری کتاب کے حساب سے 10 صفحے ہیں جی. اور یہ اس لیے بتایا تھا کہ آپ تیاری شروع کر دو اسی حساب سے. چلیے آگے پڑھیے. اچھا، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ ایک علاج بتلایا. دوسرا علاج کیا ہے؟ وَلْيَنْتَهِ، اس سلسلے کو ختم کرے. جیسا کہ ہم نے پورے چارٹ میں بتایا کہ بہت سارے علاج کے طریقے، اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ انسان ان وساوس پر دھیان ہی نہ دے اور دلائل کا جواب نہ دے، بلکہ اپنے خیال کو دوسری اور کسی اچھی چیز کی طرف پھیر دے، جو حاجی عبد اللہ کے حوالے سے میں نے دیا ہے. تو اسی کو وَلْيَنْتَهِ سے بیان کیا ہے کہ اس برے خیالات کے سلسلے کو ختم کرے. اس کو ختم کرنے کا سلسلہ کیا ہے کہ دوسرے اچھی چیز کی طرف اپنے ذہن کو دورا دے. یعنی برے خیالات کو ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن اپنے ذہن کو کسی اچھے کام کی طرف دورانا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ نہیں، اختیار ہے آپ. اور تیسرا اختیار آمنت باللہ و رسول، اس کو بھی علاج میں میں نے بتلا دیا ہے. چلیے. ہم ذات نیلا ساتھی یا ہم سایہ، وہیں وہ ادیب صاحب کے ایک رشتہ دار تھربی سومنک پڑھتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اچھا ہی تھا، بڑا برکتی بے برکتی برکتی تھا. وہ صدیقتن کا ترجمہ ہم نے ہم جوری کیا تھا، تو اس نے کیا تھا؟ ہم چولی. ہم چولی. تو اس نے یاد دلا دیا. تم نے کیا ترجمہ کیا؟ ہم ذات. اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے اور ایک فرشتہ لگ جاتا ہے. جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اور جو جنات ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کو وسوسہ کی ترغیب، یعنی اس کے دلوں میں برے برے خیالات ڈالتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرین من الجن اور قرین من الانس. قرین من الجن کا نام ہے وسواس، یعنی وہ شیطان جو آپ کے ساتھ متعین ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرین من الجن. اور وہ فرشتہ جو آپ کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اس کو قرین من الملائکہ کہتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ ملہم. تو یہ سبھی انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اسی وجہ سے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو آپ سب کے ساتھ شیطان کا بچہ ہے. آپ جتنا عمر بڑھتی جا رہی ہے اس کی عمر بھی بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو برائی کی ترغیب دے گا، اور دوسرا جو فرشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو نیکی کی ترغیب دیتا رہے گا. پھر صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تو جنات اور انسان، یعنی جنات میں سے شیطان اور ملائکہ میں سے ایک فرشتہ متعین رہتا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے، وہ بھی میرے اوپر متعین ہے. تو پھر کہا کہ شیطان تو ہمیں پریشان کرتے ہیں تو آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو بھی اس طرح کے برے خیالات آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں متعین تو ہے، لیکن اسلم یہ باب سمیعہ سے متکلم کا صیغہ، اس کا معنی ہے میں محفوظ ہوں، یعنی متعین تو ہے لیکن اس کے وساوس سے میں محفوظ ہوں. یعنی اور یہ جو ضبط ہے اس کو سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور دوسرا ضبط جس کو قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ ہے فاسلم باب افعال سے، یعنی اس کے معنی ہے تابعدار ہو جانا. تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان میرے اوپر بھی متعین ہے لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے، وہ مجھے صرف نیکی کی اور بھلائی کا حکم دے سکتا ہے. اگر وہ کوشش بھی کرے کہ مجھے برائی کر سکے تو وہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے وہ میرے تابع ہو چکا ہے. تو جو مطبوع کہتا ہے وہی تابع کو کرنا پڑتا ہے، اور مطبوع نبی تو معصوم ہے، معصوم ہے. تو اب ظاہری بات ہے برے کی حالت نہیں ہے تو اس کا جو تابع ہے وہ بھی کیا ہے؟ خود بخود معصوم ہو جائے گا، وہ خود بخود سدھر جائے گا. اور بعضوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہوگا فاسلم، میرا شیطان مسلمان ہو گیا. تو اب سوال یہ کہ شیطان مسلمان ہو گیا، حالانکہ شیطان تو مردود ہے، اس کے لیے تو کفر اور مردود ہونا متعین ہو چکا ہے، لازمی ہے. تو پھر شیطان مسلمان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان پر جو کفر کا مہر لگا ہے اور اس کے مردود ہونے کا جو مہر لگا ہے وہ ابو الشیاطین ابلیس کے لیے ہے. دیکھیے جو لفظ میں ابو الشیاطین، شیطان کا جو باپ ابلیس ہے اس کے لیے ہے کہ وہ کفر مردود ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی کوئی معافی نہیں. لیکن اس کی ذریات میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاوے تو اس میں کوئی مستباد اور بعید بات نہیں ہے. امید ہے کہ وہ مسلمان یعنی سدھر جائے. اس لیے کہ جناتوں میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے، تو شیاطین میں جو ان کی ذریات ہے ان میں بھی مسلمان ہو جانے کی کوئی مستباد اور بعید بات نہیں ہے. تو اس کی ذریات میں سے جو اللہ کے رسول کے متعین ہو گیا تھا تو وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ مسلمان ہو گیا تھا، ایمان لے آیا تھا. اب ایک مستقل بحث چلتی ہے کہ جنات اور شیاطین الگ ہے اور ابلیس کیا ہے، اسی طریقے سے جان کیا ہے، یہ بھی قرآن میں آتے ہیں اس طرح کے الفاظ. اس کی پوری بحث وہاں من الجن والانس جو الفاظ آتے ہیں وہاں جلالین میں پڑھ لینا اپنے اساتذہ کے ساتھ. جی جب مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا تو جنت میں جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ پہلے یہ تحقیق کرو کہ جنات اور ابلیس ایک ہی، جنات اور شیطان ایک ہی جنس ہے یا الگ الگ جنس ہے. لیکن اس تحقیق کے علاوہ دوسرے علماء کیا تحقیق کرتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. اس کے لیے کتاب ہے تاریخ شیاطین، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. تقریباً 500 صفحات کی کتاب ہے. عربی اول یا دوم کی جماعت میں تھا تب میں نے اس کتاب کو خرید لیا تو اس کا مطالعہ کر لیا تھا، اس کا مطالعہ کر لیا. چلیے آگے. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ آئی اور اللہ کے رسول اعتکاف میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ وہاں اتفاقاً دو صحابی موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا، ان دو صحابی نے، کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کون اس طرح سوچے گا، وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی زوجہ ہی ہوگی۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جس طرح شیطان خون جسم میں دوڑتا ہے اسی طرح شیطان اس کے جسم پر دوڑتے رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کے دل میں اچھے خیالات ہیں لیکن شیطان کو کوئی ٹھکانا نہیں کہ کب وسوسہ ڈال دی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ شیطان رگوں میں دوڑتا ہے جیسا کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اس حدیث کے مفہوم اور تشریح اور مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کو مجرا کی تحقیق جاننا ضروری ہے۔ مجرا کی تحقیق پر ہی اس حدیث کا ترجمہ، مفہوم اور مطلب موقوف ہے۔ مجرا کے بارے میں کئی احتمالات ہیں۔ ایک احتمال ہے کہ مجرا یہ مصدر میمی ہے اور اس کا محذوف حرف جر حرف تشبیہ محذوف ہے، اور یہ ہے کا مجری دم، اور بنزع الخافض ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی حرف جر کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو محذوف کر دیا، اس وجہ سے یہ مجرا منصوب ہو گیا ہے۔ اب جری الدم یہ مشبہ ہے اور مجرى الدم جری الشیطان یہ مشبہ ہے اور مجرى الدم کیا ہے؟ مشبہ بھی، یعنی شیطان کے جاری ہونے کو، دوڑنے کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ خون کے دوڑنے کے ساتھ۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ جس طریقے سے خون جسم میں مکمل تصرف کے ساتھ دوڑتا ہے، کلی اختیار کے ساتھ دوڑتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے شیطان کو کلی تصرف دے دیا ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے خون رگوں میں غیر محسوسی طور پر دوڑتا ہے اور اس کا احساس پتہ نہیں چلتا، جیسا بھی خون دوڑ رہا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے شیطان جو وساوس ڈالتا ہے وہ غیر محسوسی ہوتا ہے، وہ غیر محسوسی ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دل میں جو غیر محسوسی طور پر وسوسہ اور برے خیالات آ رہے، تو اب یہ وسوسہ من الشیطان ہے یا وسوسہ من النفس؟ نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کا بار بار خیال آئے تو یہ وسوسہ من النفس، نفس کی طرف سے یہ وسوسہ ہوگا، اور اگر مختلف گناہ کے خیالات آئے تو یہ وسوسہ من الشیاطین، شیطان کی طرف سے۔ مثلا چوری کا خیال بار بار آ رہا ہے، یا فلاں کی بسکٹ وہاں پڑی ہوئی ہے اور آپ کے دل میں یہ بار بار خیال ہے کہ اس کی بسکٹ یا اس کی جلیبی میں کھا، بار بار یہ خیال آ رہے، تو سمجھ لو کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ نفس کی طرف سے ہے۔ نفس جب کچھ چاہتا ہے نا تو وہ بار بار وہ تقاضا کرتے، وہ کرو وہ کرو وہ کرو، نفس کا تقاضا ہوتا ہے تو اس چیز کو بار بار وہ دل میں لے آتا ہے، خیال لاتا ہے اس کا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک نہیں بلکہ یہ وسوسہ آیا اور اس نے اس گناہ کو نہیں کیا تو اب دوسرا وسوسہ ڈالے گا، اس دوسرے گناہ میں مبتلا و ملوث ہو جائے، اس گناہ کو میں اب تیسرا وسوسہ ڈالے گا۔ اس سے اگر مختلف ہو تو وساوس من الشیاطین ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو وسوسہ من النفس ہے۔ خیر، تو مصدر بھی ہونے کی صورت میں یہ تفصیل ہوگی، اور اگر اس کو ظرف مکان مانے، مجرا یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، تو اب اس حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ شیطان دوڑتا ہے رگوں میں، جس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی حقیقتاً پر اس کو معمول کیا جائے گا کہ واقعتاً جس طریقے سے خون کے جاری ہونے کی جگہ رگ ہے، تو اسی طرح شیطان کے دوڑنے کی جگہ بھی رگ ہے، وہ اس میں دوڑتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر وہ بار بار برے خیالات ڈالتے رہتا ہے۔ اور اگر اس رگ میں دوڑنے والا خون ناپاک ہے، حرام غذا کا نتیجہ ہے، تو پھر شیطان اور زیادہ مقوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اس تفسیر کے مطابق۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام لقمے سے اور مشتبہ لقمے سے بچانا چاہیے، نہ کہ اس صاحب کی طرح جنہوں نے زندگی پر حرام کا لقمہ کھایا اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے حرام تو کیا
ایک مشتبہ دانا بھی، دانا لقمہ نہیں، دانا، ایک مشتبہ دانا بھی آج تک ہم نے اپنے حلق کے نیچے سے نہیں اتارا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مجرا کو ظرف زمان مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر جب تک انسان زندہ ہے، جس زمانے اور جس وقت تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کے رگوں میں خون دوڑتے رہتا ہے، تو اسی طریقے سے جب تک انسان زندہ رہے گا تب تک خون کی طرح شیطان کے وساوس انسان کے دل و دماغ میں دوڑتے رہیں گے، یعنی یہ وسوسہ آخر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، مرتے دم تک شیطان وسوسہ ڈالتا رہے گا۔ اس وجہ سے کبھی بھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، آخر تک اپنی ایمان کی خیر مناتے رہے، لیکن جب آخری وقت آ جائے تو اس وقت شک میں مبتلا نہ ہو بلکہ مکمل طور پر اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے دو تعلیم دی کہ ایک تو زندگی پر اپنے ایمان کی فکر کرتے رہے اور یہ اس طرح کے وساوس آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے، لیکن جب ایمان کا آخری وقت آئے تو اس وقت مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور یہ امید کرے کہ میں کامل مومن ہوں اور اس کمال ایمان کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ میری معافی ہو جائے گی۔ یہ معتدل راستے اختیار کرنا۔ اب ایسا نہیں کہ مرنے کے ٹائم پر شیطان آیا اور اس وقت کہ اب تو میں جہنم میں ہی جاؤں گا اور قبر میں مجھے سانپ اور بچھو ہی ڈسنے والے ہیں، اس طرح کے خیالات نہ لائیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور جو بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں یا جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ چیز ہے، ان کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، وہ جہالت کے عالم مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اب اس وقت بھی اگر ان کے سامنے یہ حدیث آ گئی ہو کہ صحابہ کو بھی برے برے خیالات آتے تھے تو پھر مرنے کے وقت بھی کہ صحابہ کو برے خیالات تو مجھے بھی آنا ہی ہے، اب تو میں نہیں بچوں گا جی، تو ان کو وہ ایک حدیث کو لے کر کے پورا مسئلہ اور پورا ایک بلڈنگ قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک حدیث کو دیکھ کر کے پوری بلڈنگ قائم نہیں کی جاتی ہے، تمام احادیث کے ذخیرے کو مد نظر رکھ کر پھر ایک مسئلہ اور ایک حکم سنایا جاتا ہے، اور وہ ایک حکم ایک ہی حدیث کو دیکھ کر کے سنا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی۔ چلیے آگے۔ یہاں سے بات کریں، اتنی کم تشریح کریں۔ دوسری روایت بھی پڑھ لو۔ دونوں روایت کا محصل اور خلاصہ ایک ہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس پیدا ہونے والے بچے کو مس ید کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے چھوتا ہے اور ہاتھوں سے چونکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے۔ تو بچے کی رونے کی وجہ پیدائش کے وقت یہ ہے کہ وہ بچے کو چونکا مارتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کرتا ہے، اور اس کا علاج دوسری حدیث میں بتلا دیا دیگر روایات میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کر لینا چاہیے پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد فوراً، تاکہ
شیطان کا جو تصرف اس بچے کے اوپر ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو عقیقے رکھنے اور عقیقے کو مستحب قرار دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا جو تصرف ہوا تو اس کی پیدائش کے وقت وہ تصرف ختم ہو جاتا، اس کا اثر ختم ہو جاتا اور وہ بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس مستحب عقیقے کی حکمت کو سمجھ ہی نہیں پائے، جس کی وجہ سے ہمارے اولیاء کہ جو بچے ہیں ان کے اولاد ہے بڑے ہو جاتے، 30-20 سال کے بالغ ہو جاتے، پھر بھی ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر صورت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو 30-40 سال کے ہو گئے، ان کے ماں باپ پورے ہو گئے، ابھی تک ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اور یہ صرف اجازت ہے زندگی میں، جیسے ہی وفات ہو جائے تو پھر اختیار نہیں رہتا ہے، زندگی میں ہی عقیقہ کر لے، وفات کے بعد عقیقہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب شیطان کا انسان کو ہاتھ مارنا اور چوکا مارنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حقیقتاً وہ انسان کو چوکا مارتا ہے اور اس کو مس کرتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر محسوسی طریقے پر اس کے اوپر تصرف کرتا ہے اور غیر محسوسی طریقے پر اس کو پریشان کرتا ہے اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلا مذہب اور پہلی روایت اور مطلب صحیح ہے، اس وجہ سے کہ وہ ظاہری معنی پر محمول ہے، اس میں کسی طرح کی تعبیر کی ضرورت نہیں، یعنی حقیقتاً وہ مس کرتا ہے، مس بالید، جس کی وجہ سے بچہ آواز نکالتا ہے۔ جی، مس شیطان سے دو اشخاص کا استثناء کیا گیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم۔ ان دونوں کا استثناء کیوں کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ حنا نے ان کی پیدائش کے وقت دعا کی تھی، فلما وضعت، پھر آگے قرآن میں ہے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس مس ید اور شیطان کے اس تصرف سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا یعنی حنا مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش کے بعد مانگی، جیسا کہ قرآن میں پتہ چلتا ہے فلما وضعت، جب اس نے وضع حمل کیا، بچے کو پیدا کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، تو پھر کیسے محفوظ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کے فضل سے محفوظ ہوئی مس شیطان سے، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ان کی والدہ یعنی حنا کی دعا سے محفوظ رہے ہیں۔ تو حنا کی دعا سے عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے اور مریم علیہ السلام ان کی والدہ یعنی حنا کی اللہ کے فضل سے محفوظ رہی ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ فلما وضعت سے مراد وضع حمل سے کچھ وقت پہلے دعا کی تھی۔ اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے اور یہ مطلب مراد لیا جاوے تو اس صورت میں دونوں ہی محفوظ رہے ہیں ان کی والدہ حنا کی دعا سے، یعنی تو مس شیطان سے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ دونوں محفوظ رہے حنا کی دعا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر فلما وضعت سے مراد پیدائش کے بعد نہیں بلکہ پیدائش سے کچھ وقت پہلے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ کیا اس تصرف سے صرف مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہی محفوظ ہے یا دیگر انبیاء اور اللہ کے رسول بھی محفوظ ہیں؟ تو اس میں کئی اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے تو دیگر انبیاء بھی اس سے محفوظ ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام سے مستثنا ہوتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تصرف سے محفوظ رہے ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ تخصیص اور استثناء صرف ان دو حضرات کے لیے ہے، دیگر انبیاء اس تصرف سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مس ید بالشیطان یعنی شیطان جو مس کرتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، تو انبیاء میں
اس کا تصرف کس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن برے خیالات اور وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو انبیاء شیطان کی ایذا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن شیطان کو اتنا تصرف نہیں ہے کہ انبیاء کو برے خیالات اور وساوس کو مبتلا کر سکے۔ تو وہ بھی دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء اس مس اور تصرف سے محفوظ نہیں رہے، بعید طور پر کہ شیطان نے ان کو معمولی تکلیف دے دی اگرچہ وسوسہ نہیں ڈال سکا۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس صورت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے رسول پر افضل ہونا ثابت ہو رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تصرف سے محفوظ رہے، لیکن دیگر انبیاء اور اللہ کے رسول اس سے محفوظ نہیں رہے۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں، جس میں سے ایک بہترین جواب یہ ہے کہ افضلیت کا اعتبار اکثر اوصاف میں ہوتا ہے، نہ کہ بعض اوصاف میں۔ لہذا اللہ کے رسول اکثر اوصاف میں غالب تھے دیگر انبیاء پر، اس لیے نبی افضل ہوئے۔ یعنی مفضول کبھی کبھار کسی وصف میں غالب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وصف امتیازی پائے جاتے جو افضل میں نہیں ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مفضول افضل سے آگے بڑھ گیا فضیلت میں۔ جیسا کہ ملائکہ کھانے پینے سے محفوظ ہے، تو یہ وصف ان میں خصوصی طور پر موجود ہے، جبکہ دیگر انبیاء میں یہ وصف موجود نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ جبرائیل نے سامنے سے سوال کیا اس وجہ سے کہ نبی افضل ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم بعض صحابہ سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ امام صاحب سے تقریباً 5 لاکھ سے زائد اصول مستنبط ہیں۔ بعض صحابہ اتنے فقیہ نہیں تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ امام صاحب فقاہت اور علم میں صحابہ سے بڑھ گئے یا وہ افضل ہو گئے، بڑھ تو گئے اس وصف میں لیکن افضل نہیں ہو گئے، نہیں، اس لیے کہ یہ مفضول کے اندر صرف ایک خاص صفتیں ہیں، اور اس خاص صفت کی وجہ سے جو صحابہ میں افضلیت ہے، جو اوصاف ہے، اس کی وجہ سے وہ غالب نہیں ہو جائیں گے اور آگے نہیں بڑھ جائیں گے۔ جن حضرات نے کہا ہے کہ اس مس بالید اور تصرف سے سارے ہی انبیاء محفوظ ہے، تو پھر ان کے اس قول کے مطابق یہ سوال اور اعتراض ہوگا کہ اگر سبھی انبیاء اس معاملے میں مشترک ہے تو پھر استثناء مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ دوسرے انبیاء کا بھی استثناء کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کا استثناء اس بنیاد پر کیا گیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان کی والدہ یعنی مریم کی والدہ کی دعا قبول ہوئی تھی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خاص طور پر اس کا استثناء کیا گیا ہے کہ قرآن میں جو ان کی دعا مذکور ہے، یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ان دونوں کا استثناء کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ ان کی والدہ نے یعنی مریم کی والدہ نے جو دعا کی تھی وہ ضرور قبول ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہے تھے، اس وجہ سے ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے دیگر انبیاء کی نفی نہیں ہوتی ہے، ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء اس سے محفوظ نہیں رہے۔ تو کسی کے ساتھ حکموں کو مختص کر دینا اس کے ما ادا کی نفی مراد نہیں لے سکتے، اس کے ما سوا کی نفی مراد نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ابو الحیات اور نوید بہت ہوشیار ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سے ہم نے عقل مندی کی نفی کر دی، نہیں، بلکہ یہاں پر کسی خاص مقصد کی بنیاد پر ان دونوں کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے ان دونوں کے ما سوا کی نفی مقصود نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دوسرا کوئی طالب علم ہوشیار ہی نہیں مدرسے میں، یہ ہرگز مراد نہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی تخصیص کسی خاص مصلحت کی بنیاد پر کیا، وہ مصلحت کیا تھی؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان کی والدہ کی دعا قبول ہوئی، لیکن اس کے ما ادا کی نفی مقصود نہیں ہے، اس کے ما سوا انبیاء سے اس حکم کی نفی مراد نہیں ہے۔ چلیے آگے۔
قال الاعمش، راوی اعمش فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یعنی میرے استاد نے فیلتزمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی چلو ترجمہ کرو اس کا پھر سے۔ اراہو کے معنی یہاں پر گمان کرنا۔ استاد سے مراد ان کے استاد طلحہ، یعنی میں گمان کرتا ہوں، اعمش فرماتے میں گمان کرتا ہوں کہ وہ کی ضمیر کا مرجع طلحہ، یعنی میرے استاد طلحہ نے فرمایا ہے یلتزمہ، فیلتزمہ پھر اس کو اپنے گلے لگاتا، یعنی اس کو اپنے قریب کرتا ہے شیطان، پھر اس کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ تو اس حدیث کے جو راوی اعمش ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ روایت اپنے استاد سے جب سنی ہے تو انہوں نے اس لفظ کا اضافہ بھی کیا تھا، اور وہ کیا تھا فیلتزمہ، کہ قریب کرنے کے بعد اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا اراہو میں گمان کرتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قریب کرنے کا جو لفظ ہے دنا یدنی کا جو لفظ ہے اس کے بعد فیلتزمہ کا لفظ بھی ہے حدیث میں، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اعمش، کہ میں نے اپنے استاد سے یہ لفظ سنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے، یقین نہیں ہے بلکہ مجھے ایسا گمان ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلیے بھلا دیا، دیکھیے کہ انہوں نے فیلتزمہ کا لفظ کہا ہے، قالا انہوں نے کہا، میں گمان کرتا ہوں اس کو یعنی طلحہ کو، قالا کہ انہوں نے کہا یعنی طلحہ نے کہا، کون سا لفظ؟ فیلتزمہ کا لفظ، وہ بھول نہیں گئے اس لفظ کو۔ جی ترجمہ کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے مطلب؟ پھر ترجمہ کیوں ایسا عجیب غریب کر رہا ہے؟ مراد لیا ہے، یہ بھی ترجمہ کہاں سے ہوگا؟ مراد لیا ہو یا بھلا لیا ہو، جو بھی ہو۔ جی فیدنیہ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فیلتزمہ، فیدنیہ منہ فیلتزمہ۔ اعمش کیا کہنا چاہتا ہے؟ فیدنیہ منہ، اس کے بعد کیا ہے؟ فیلتزمہ، تو اس کو قریب کرتا ہے پھر اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو اعمش فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میرے استاد طلحہ نے اس کے بعد فیلتزمہ کو بھی کہا ہے، مراد نہیں لیا ہے بلکہ کہا ہے۔ اس حدیث میں شیطان کے مشن اور مشغلے اور اس کے تصرف کو بیان کر رہے کہ اس کا مشن اور مشغلہ کیا ہے؟ لوگوں میں فتنہ ڈالنا۔ وہ شام کے وقت سمندر کے اوپر اپنے عرش اور تختے کو رکھتا ہے اور اس کا جتنے بھی افواج اور فوج ہیں ان کو بلاتا ہے اور پورے دن کی کارگزاری سنتا ہے۔ سب اپنی اپنی کارگزاری سنتا ہے، سب کی کارگزاری سنتا ہے ابلیس، اور سب کے بارے میں کہتا ہے ما فعلت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب ایک شیطان کی ذریت میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان اتنی لڑائی کروا دی کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو گیا، جدائی ہو گئی، تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انت ای فعلت شیئا عظیما۔ نعم انت کا معنی کیا ہے؟ فعلت شیئا عظیما، تو نے شاباش بہت اچھا کام کیا، شاباش تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ اس پورے حدیث کا خلاصہ ہے۔ اس میں چند الفاظ قابل غور ہے، یضع عرشہ علی الماء، کہ پانی پر اپنے تخت کو رکھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ یضع کا مطلب حقیقی ہی ہے کہ واقعتاً وہ سمندر کے اوپر اپنے تخت کو رکھتا ہے،
جیسا کہ جلد ثانی مشکات کتاب الفتن میں ابن سیاد کا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے سمندر کے اوپر ایک تخت اور عرش کو دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیطان کا عرش اور تخت تھا۔ اسی طرح بعض اولیاء سے مشاہدتاً منقول ہے کہ ہم نے مشاہدہ کے طور پر اس تخت کو اور اس عرش کو سمندر کے اوپر دیکھا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس کو حقیقی معنی پر محمول کرنا ہی بہتر رہے گا کہ واقعتاً اپنے عرش کو اور اپنے تخت کو سمندر پر رکھتا ہے۔ سرایاہو سریتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے لشکر، فوج، جو 400 افراد پر کم از کم مشتمل ہو، تو اس کی جو فوج ہے تقریباً 400 افراد یا اس سے زیادہ کے آس پاس ہوتی ہے، سب کو بلاتا ہے اور ان سے ان کی کارگزاری سنتا ہے۔ فرقت بینہ و بین امرأتی، کیا مطلب ہے؟ سب اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، لیکن جب ایک شیطان یہ کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفرقہ کر دیا، تو اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے، قریب کر کے اس سے گلا لگا لیتا ہے، اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ تو تفریق کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ تفریق حقیقی مراد ہے، یعنی ان کے درمیان میں طلاق پیدا کر دے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ تفریق سے مراد یہاں پر عام تفریق ہے، یعنی وقتی جدائی ناراضگی کی بنیاد پر، دونوں ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان یعنی زوجین کے درمیان اتنا جھگڑا کرواتا ہے کہ یا تو وقتی طور پر وہ ناراض ہو کر کے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، یا واقعتاً ان میں طلاق کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کروا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیگر گناہوں پر اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا اس گناہ کے کرنے پر شیطان اور ابلیس خوش ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ ابلیس اس فتنے کو سن کر کے کہ میرے ذریات میں سے ایک شیطان نے یہ فتنہ زوجین کے درمیان میں ڈال دیا ہے، تو اس کے اوپر کیوں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفرقہ اور جدائی دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے، لیکن یہ بہت سارے مفاسد کا جڑ اور بہت سارے مفاسد کا اساس ہے۔ مثلا تفرقہ اور طلاق کے بعد یا طلاق کے وقت دونوں ایک دوسرے پر یعنی زوجین ایک دوسرے کی غیبت کرتے ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں، تو ان کو غیبت اور تہمت جیسی سنگین گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں خاندانوں میں جدائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے سلام اور کلام بند کر دیتے ہیں۔ صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ تفرقہ کے بعد جب ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا ہے تو دونوں ہی غلط جگہ پر منہ مارتے، جس کی وجہ سے زنا اور بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ولد الزنا حرام بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ولد الزنا یہ شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں بلکہ سب سے قبیح ترین چیز ہے، اور اگر حلالی اولاد ہے ان کی شادی سے تفرقہ اور جدائی سے پہلے تو اس حلالی اولاد کی تربیت کا محقہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے باہر ملکوں میں اکثر و بیشتر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ وہاں طلاق اور تفرقہ کے واقعات زیادہ ہیں، 90% سے زیادہ تفرقہ کے واقعات وہاں پیش آتے ہیں۔ جی اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو والد صاحب نے سنایا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں ورنہ وہ سناتا ضرور۔ چلیے آگے۔ اس حدیث میں شیطان کے ایک تصرف اور اس کے ایک مشن اور مشغلے کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مشن اور مشغلہ ہے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دینا۔ معلوم ہوا کہ عامت المسلمین میں
وہ بت پرستی کو پھیلا نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے بڑے گناہ میں اس کو مبتلا کرے۔ اس میں سے ایک مشغلہ اور ایک گناہ کیا تھا؟ تفرقہ کا، طلاق کا، اور ایک روایت میں آتا ہے زنا، اس پر بھی شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو تفرقہ پر خوش ہوتا ہے اور دوسری روایت میں زنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ مجلس لگتی ہے، جس مجلس میں طلاق اور تفرقہ کا فتنہ سنتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے، اور جب دوسری مجلس لگتی ہے اور اس میں زنا کا واقعہ اور فتنہ سنتا ہے تو اس پر بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے الگ الگ مجلس لگتے ہیں، تو جب بھی جس مجلس میں یہ تفرقہ کا سنتا ہے تو اس وقت خوش ہوتا ہے، اور کسی اور مجلس میں جب زنا کا سنتا ہے تو اس فتنے پر خوش ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جبکہ مسلمان مرتد ہو جاوے، بت پرستی میں مبتلا ہو جاوے۔ تو اس تصرف کو یہاں پر خاص طور پر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں خوب محنت کی، جبکہ اہل عرب مشرک اور بت پرست تھے، پھر آہستہ آہستہ اپنی محنت سے اللہ کے رسول نے بت پرستی کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے اکثر جزیرت العرب موحد بن گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ ابتدا میں بت پرستی کا غلبہ تھا، لیکن اب محنت اور جہد کے بعد جزیرت العرب میں موحد کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اب آئندہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جزیرت العرب میں بت پرستی عام نہیں ہوگا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں بعثت سے پہلے بت پرستی عام اور غالب تھی۔ یہ اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وصال نبی کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو پھر یہ حدیث میں کہنا کہ جزیرت العرب اب موحد ہی رہے گا، اس میں ارتداد اور کفر اور بت پرستی نہیں پھیلے گا، تو یہ اس پیشنگوئی، اللہ کی اس پیشنگوئی کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بعثت سے پہلے، میرے نبی بنائے جانے سے پہلے جس قدر بت پرستی کا غلبہ تھا، اب اس طرح کی بت پرستی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ اور جزیرت العرب اس فتنے سے تا قیامت محفوظ رہے گا، یعنی بت پرستی عام نہیں ہوگا۔ اب چونکہ شیطان وہاں بت پرستی کے غلبہ سے مایوس ہو چکا ہے، وہاں بت پرستی کو غالب نہیں کر سکتے، اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب وہ ایک دوسرا تصرف کرے گا، وہ ہے التحریش بینہم، لوگوں میں فساد ڈالنا۔ تحریش کے معنی آپس میں لڑوانا، جھگڑا کروانا، فتنہ کروانا، اور آج یہ پیشنگوئی کا محقہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو حالت حاضرہ کا جائزہ ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے سلسلے میں، تو یہ چیز ان کے خاندانوں میں، جو پرنس خاندان ہے، اس میں یہ چیز بہت عام پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے۔ اس گدی کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے، اپنوں کو بھی مار ڈالا انہوں نے۔ یہ تحریش بینہم ان میں بہت ہے، تو بت پرستی کا غلبہ نہیں ہے ابھی بھی وہاں، موحد ہی ہے، لیکن تحریش بینہم ان میں بہت فتنہ ہے اس طرح۔ تو دوسرے طریقے سے شیطان ان کو ورگلاتا ہے، یا تو زنا کو عام کر کے، ان ملکوں میں زنا بہت عام ہے، اگرچہ کھلم کھلا نہیں کرتا ہے، پوشیدہ طور پر کرتے، لیکن ہے زنا عام۔ اسی طرح سے تحریش بینہم بھی عام ہے، ظاہر طور پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اندر میں جو سازشیں چلتی ہے اور جو فتنہ ہے، مخاصمہ ہے ان کے آپس میں، آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے۔ جزیرت العرب کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جزیرت العرب کفر و ارتداد سے محفوظ رہے گا، بت پرستی سے محفوظ رہے گا۔ تو تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبت وحی اور مرکز دین و شریعت ہے، تو جس جگہ پر وحی نازل ہوئی اور جس ملک کو دین و شریعت کا مرکز قرار دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ اس شہر کو مرکزیت دی ہے دین کی اشاعت کے لیے، اس لیے اللہ تا قیامت اس مرکز کو بت پرستی سے محفوظ
محفوظ رکھیں گے. تو اس مرکزیت کی بنیاد پر اللہ نے اس شہر کو اور بلد کریم کو محفوظ رکھا ہے بت پرستی اور شرک سے. جزیرۃ العرب سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں تقریباً 4 اقوال ہے، جس میں ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جزیرۃ العرب سے مراد مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ اور جزیرۃ العرب. حدیث میں چند قابل غور الفاظ جن کے معنی کا جان لینا. عیسیٰ کے معنی مایوس ہو جانا باب سمع سے، اور ان یعبدھا المصلون، یہاں پر مسلون سے مراد مسلمان ہے، اور یعبدو سے مراد بت پرستی، کہ مسلمان بت پرستی سے محفوظ رہیں، یعنی شیطان ان کو بت پرستی میں مشغول کرنے سے مایوس ہو چکا ہے. یعنی عیسیٰ شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ مسلمان جزیرۃ العرب کے مسلمان بت پرستی کرے. مسلون کیوں کہا اور مسلمون کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن اعظم مسلمان کے اندر نماز کا ہونا ضروری ہے. اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو رکن اعظم نماز ہے وہ مسلمان کے اندر کامل طور پر موجود ہونا چاہیے. اگر وہ پابندی سے اس رکن اعظم کو بجاتا رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بت پرستی اور دیگر فواحش سے وہ محفوظ رہے گا. اس وجہ سے یہاں پر مسلون کہا. اور شیطان کی بت پرستی، شیطان ان کو بت پرستی میں مبتلا کرے گا. تو یہاں پر یعبدو عبادت نہیں بلکہ کس معنی میں؟ بت پرستی میں ہے. تو شیطان کی بت پرستی کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیطان چونکہ ان کو بت پرستی کا وسوسہ ڈالتا ہے، اس وجہ سے شیطان کی طرف بت پرستی کی نسبت کی کہ وہ شیطان کی بت پرستی کریں گے. حالانکہ شیطان کی بت پرستی نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو بت پرستی کے لیے، اس وجہ سے بت پرستی کی نسبت اس کی طرف حدیث میں کی گئی ہے. اور ہم نے وہی ڈائریکٹ مجازی معنی کر دیا ہے کہ مسلمان بت پرستی نہیں کریں گے جزیرۃ العرب میں. جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انگریزی زبان میں آئلینڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئلینڈ. زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف سمندر ہو، پانی ہو. جی یہ زمین کا حصہ ہے اور اس کے چاروں طرف سمندر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ. جزیرے کا معنی بلند ہونا، جزروں سے بلند ہونا. تو چونکہ وہ سمندر کے چاروں طرف سے سب سے بلند حصہ ہوتا ہے زمین کا، اس وجہ سے اس کو جزیرہ کہتے ہیں. پاناما بھی جزیرہ، چاروں طرف سمندر ہے، جزیرہ ہے. آئلینڈ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور اسپانش زبان میں اسلا بولتے ہیں. چلیے، اور آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، بہاری زبان میں. دیکھا ہے نا جزیرہ؟ کبھی آپ نے کبھی گئے جزیرہ؟ جانا ہوا کبھی کسی کا؟ موبائل میں دیکھا ہے، مشاہدتاً کبھی اس کا نظارہ نہیں کیا. کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے گا. مشکات پڑھ کے جب تھک جاوے تو جزیرہ نما چلا جانا چاہیے. جیسے کہ ماقبلہ میں آیا کہ اللہ کے رسول کیوں باغ میں چلے گئے تھے، وہ واقعہ نہیں تھا. تو علمی تحقیق کے بعد، بہت پڑھنے پڑھانے کے بعد کسی چین سکون والی جگہ چلا جانا چاہیے. تو سب سے بہترین جگہ جزیرہ مالدیو، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے، جزیرہ نما وہ بھی اچھا. تو عرب یہ جزیرہ نہیں ہے، چاروں طرف سمندر نہیں ہے. ملک شام، جس طرف شام ملک واقع ہے اس طرف خشک ہے، اس وجہ سے اس کو جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما. نما کے معنی مثل، مشابہ، یعنی جزیرہ کے مشابہ. اس وجہ سے عرب کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے. اس کے چاروں طرف سمندر نہیں ہے. ملک شام کی طرف سمندر نہیں، باقی تینوں طرف سمندر. میپ اگر آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر، وہاں آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو شاید جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے پاس وقت ہوتا تو میپ، گوگل سے میپ نکال کر کے آپ کو پورا سمجھا دیتا کس طریقے سے اور کیا ہے. ٹھیک ہے جی. علماء ما وراء النہر، اس سمندر کے پار کے علماء. تو اس سے کیا مراد ہے اس کو میں نے پورا میپ سے سمجھایا تھا چاروں کے بچوں کو. اور یہ یہاں قابل غور چیز تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. چلیے آگے. اور یہ بھی جو بتلا دیا وہ بھی غنیمت سمجھو نا، وہ بھی میں سوچ رہا تھا نہیں بتاؤں. چلیے
چلو آگے. جتنا سوال کم کرو اتنا بہتر ہے. ایسا نہیں کہ میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے پوچھ لیجئے گا, جلدی کرو. ہاں ابھی بھی ہے. جو ساحر ہوتے ہیں وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے, البتہ یہ سننے میں آیا کہ افریقہ کے جنگلات میں جو لوگ بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کے جنگلات میں بہت مضبوط ساحر پائے جاتے ہیں. افریقہ کے جنگلات کے بارے میں جو جنگلی لوگ رہتے ہیں, یعنی جو دنیا سے بالکل کٹ کر کے رہتے ہیں, جس کو آدم خور کہہ سکتے ہیں, یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے. اور وہ جانوروں کے خون بھی پیتے ہیں, یعنی یا تو پورے جانور کو ذبح کر کے اس کا پورا خون پی لیتے ہیں, یا صرف اس کے رگ میں یہاں پر گلے میں سوراخ کر کے منہ رکھ دیتے ہیں, پھر وہ پورا خون پی لیتے ہیں. جی, تو ایسے لوگ موجود ہیں. واقعتاً کس حد تک یہ بات صحیح ہے اللہ عالم سوال, لیکن ممکن ہے اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں. جو لوگ وہاں آتے جاتے رہتے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایسے لوگ موجود ہیں. چلیے میں گیا نہیں ہوں, میں جاؤں گا تو پوچھوں گا لوگوں سے, لیکن جو جا کر کے آئے وہ کہتے ہیں. چلو چلیے, کیا مصیبت ہے. میں نے آج سوچا الفصل الثالث مکمل باب ایمانی بالقدر, یعنی میں نے اتنا ایکسٹرا مطالعہ آگے کر دیا کہ ایمان بالقدر کی بھی بیان بھی دیکھ ڈالا میں نے.